ابسرڈ، ڈاکٹر سہیل احمد خان اور سلیم الرحمان۔ ابسرڈ کی اصطلاح اب ایک مخصوص ادبی رجحان کو ظاہر کرتی ہے اور اس میں ناول، افسانہ، شاعری، ڈرامہ، غرضے کی مختلف ادبی اصناف کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اپنی بنیادی شکل میں یہ اصطلاح ایک خاص انداز کے ڈرامہ نگاروں کے فن کی وضاحت کے لیے وضع کی گئی تھی۔ مارٹن ایسلن کی کتاب دی تھیٹر آف دی ابسرڈ 1961 میں شائع ہوئی۔ اس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد کے بعض ڈرامہ نگاروں کو ابسرڈ رجحان کے نمائندے قرار دیا گیا تھا۔ خود ایسلن نے یہ اصطلاح کیمو کی مشہور تصنیف میتھ آف سیسیفس سے اخذ کی تھی۔ کیمو نے دنیا میں انسان کی صورتحال کو بے معنی یعنی ابسرڈ قرار دیا تھا۔ دراصل ابسرڈ رجحان کا تعلق ایک تو مغرب میں مذہب پر اعتقاد کے زوال اور مابعد الطبیعات سے جدید انسان کے دور جانے سے ہوا، جس کی وجہ سے انسان کے لیے کوئی دلاسا باقی نہ رہا۔ دوسری عالمگیر جنگ میں اور اس کے بعد کی دنیا بے معنی نظر آنے لگی تھی۔ سماجی اقدار تلپٹ ہو گئی تھی۔ یہ تصور کہ انسان ایک مرتب معاشرے کا حصہ ہے اور کچھ دلاورانہ کرداروں کا اہل ہے اب ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس فضا میں سارتر اور کیمو کے وجودی تصورات مقبول ہوئے، جن میں انسان کو تنہا اور دوسروں سے کٹا ہوا قرار دیا گیا۔ ان مفکرین کا خیال تھا کہ انسان کو ایک اجنبی اور دشمن دنیا میں پھینکا گیا ہے، جس میں کوئی انسانی صداقت طے شدہ نہیں۔ اس دشمن دنیا میں انسان کو اپنا جوہر یعنی ایسنس خود ہی تشکیل دینا ہے۔ مختلف راستوں میں چناؤ کے لیے انسان کو ایک ہماگیر وجودی کرب سے گزرنا پڑتا ہے۔ یونانی اساطیر میں سیسیفس کا کردار ہے، جسے ایک چٹان کو دھکیل کر چوٹی پر پہنچانے کی سزا دی گئی تھی۔ جب سیسیفس چٹان کو چوٹی پر پہنچاتا ہے تو وہ لڑک کر پھر نیچے آ جاتی ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ غیر مختتم تھا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال دنیا میں انسان کی بھی ہے۔ یہی صورتحال بے معنویت یعنی ابسرڈیٹی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ مشہور ابسرڈ ڈرامہ نگار آئنسکو نے لکھا ہے کہ اپنی مذہبی، مابعد الطبیعاتی اور ماورائی جڑوں سے کٹ کر انسان راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور اس کے اعمال بے معنی یا ابسرڈ ہو چکے ہیں۔ یوں تو ابسرڈ رجحان کی پیش روی کافکا جیسے فنکاروں میں تلاش کی جا سکتی ہے۔ مثلاً اس کی مشہور کہانی میٹامورفوسس، جس میں انسان کیڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، مگر ابسرڈ ڈرامہ نگاروں نے اس رجحان کو وہ خاص شکل دی جو اب اس کی شناخت بن چکی ہے۔ ان ڈرامہ نگاروں میں سیموئل بیکٹ، آئنسکو، جین جینٹ، ارابل خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ پینٹر اور ایلبے کو بھی اسی رجحان سے وابستہ قرار دیا جاتا ہے۔ ان ڈرامہ نگاروں کے ڈرامہ میں واقعیت، منطق اور مربوط پلاٹ کے بجائے کچھ غیر منطقی سی فضا ہے۔ ڈرامے میں زیادہ واقعات یا عمل ایکشن نہیں ہوتے، ایک گمبھیر مگر غیر عقلی سی صورتحال ہوتی ہے جس میں کرداروں کو پھنسے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ بیکٹ کے مشہور ترین ڈرامے ویٹنگ فار گوڈو میں کچھ کردار بس ایک شخص گوڈو کا انتظار کر رہے ہیں اور گوڈو نہیں آتا۔ یہ بھی نہیں کھلتا کہ گوڈو واقعی کوئی ہے یا نہیں۔ آئنسکو کے ڈرامے گینڈے میں انسان گینڈوں میں تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نگار مزاح اسود یعنی بلیک ہیومر سے کام لیتا ہے۔ اس انداز کے تحت واقعات بیک وقت علمیاتی اور طنزیہ اور دہشت اور مزاح ایک رشتے میں پیوست ہوتے ہیں۔ مکالمے بظاہر صورتحال سے غیر متعلق لگتے ہیں۔ ابسرڈ ایک فکری رجحان ہے جس میں انسان کی دنیا میں صورتحال کے بیان کے لیے خاص ڈرامائی حربوں سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ ڈرامے لغو یا بے تکے ہرگز نہیں، ان کے معنی بڑے سنجیدہ مسائل کے ساتھ مربوط ہیں۔ مثلاً آئنسکو کے ڈرامے میں انسانوں کا گینڈوں میں تبدیل ہوتے جانا دراصل اس چیز کا بیان ہے کہ جدید انسان اپنے محدود عقلی رویوں کے سہارے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ موٹے خال والا گینڈا بن گیا ہے جو زندگی کا صرف ایک ہی رخ دیکھ پاتا ہے۔ بعض نقادوں نے امریکی ناول نگاروں جوزف ہیلر، تھامس پینچن اور جرمن ناول نگار گنٹر گراس کے فن میں ابسرڈ رجحان کی نشاندہی کی ہے۔ اردو میں بعض ابسرڈ ڈراموں کا اچھا ترجمہ زاہدہ زیدی نے کیا ہے۔